الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہ آیا کریمہ میں نے اس مناسبت کے ساتھ پڑھی کہ اللہ کے برگزیدہ اور چیدہ بندے فضول خرچی سے بھی بہت پرہیز کرتے ہیں، اور عوام جن چیزوں کو بس اوقات جائز سمجھتے ہیں اور شاید فتوے کے روح سے وہ جائز بھی ہوں، تقوی کی روح سے وہ ان کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں فضول چیزوں کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ اور فضول خرچی صرف پیسے میں نہیں ہوتی، سب سے زیادہ فضول خرچی اپنی عمر میں ہے، کیونکہ عمر کی پونجی سب سے قیمتی ہے۔ پیسے کی تو تلافی ہو سکتی ہے، پیسہ دوبارہ بھی کمایا جا سکتا ہے، لیکن عمر رفتہ کو لاکھ آپ صدائیں دیں وہ لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ جو رات آج گزر گئی، آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے، اربوں روپیہ خرچ کر کے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس کو واپس نہیں دلا سکتی، اور آج کا دن جو بیتے گا اس کو دوبارہ لوٹا کر نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے جو پیارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور آخرت کی فکر میں خرچ ہو جائے، اور اس دنیا دوں کے لیے ضائع نہ کیا جائے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اللہ کے نہایت برگزیدہ اور چیدہ بندے تھے اور جن کا ذکر خیر کئی دن سے آپ سن رہے ہیں، وہ اتنے ہی محتاط تھے کہ زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی یاد میں صرف کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ اور کوئی چیز بھی جو فضول خرچ ہو رہی ہو، جس پر فضول خرچ کیا گیا ہو، اگرچہ عوام کے حوالے سے وہ جائز بھی سمجھا جاتا ہو، لیکن اللہ والوں کی نگاہ میں اس کا ضیاع ہو تو آپ اس سے بڑے ہی الرجک ہوتے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں دوسری صدی کے آغاز میں، اور امام ہیں فقہ کے بھی اور مشائخ کے بھی پیشوا ہیں۔ ان کا ذکر خیر میں یہ نئے آنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں۔ آپ لوگ زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھا کریں۔ تو حضرت اسی طرح کرتے تھے کہ وقت کو ضائع ہونے سے بچاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سر راہ جا رہے تھے اور آپ کا ایک مرید عقیدت مند ساتھ تھا، تو اس نے سر راہ ایک مکان دیکھا، بہت اچھی بلڈنگ بلند و بالا، تو وہ ایسے ہی اس کو دیکھنے لگا تعجب سے، دلچسپی سے اور حیرت سے، اور تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد چلتے چلتے آپ سے کہنے لگا یہ کس کی بلڈنگ ہے، کس کی عمارت ہے؟ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تم نے کیا لینا ہے، یہ جو چند لمحے تم نے
صرف کر دیے اس کو سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے پر اور اس کے بارے میں سوچنے پر، اور اب یہ پوچھنے پر کہ یہ کس کی عمارت ہے، کیونکہ نہ تو اس کا خریدار، نہ تو اس کا بیچنے والا، نہ تو اس کو بنانے والا، نہ تو اس کو کرایہ پر لینے والا، نہ اس میں رہنے والا، تیرا اس سے کیا تعلق واسطہ کہ کس کی ہے اور کس نے بنائی ہے؟ تو یہ جو تو نے وقت اس پر ضائع کیا نا، اس کی پاداش میں تو مہینہ پر روزے بھی رکھے نا، تو میرے خیال میں اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات بظاہر ہماری نگاہ میں تو بڑی عجیب سی لگے گی، لیکن ظاہر ہے کہ بندہ اگر 2 منٹ ایک عمارت کو دیکھتا رہے جس میں نہ رہنا ہے، نہ خریدنی ہے، نہ بیچنی ہے، نہ لینی ہے، نہ دینی ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ واسطہ، صرف ویسے ہی دلچسپی سے کہ یہ ہے، پھر پوچھے یہ کس کی عمارت ہے، صرف اپنے ذوق دنیا داری کی تسکین کے لیے، تو یہ ایک لمحہ یا 1 منٹ جو اس نے ضائع کیا، اس میں وہ میرا خیال 20 مرتبہ 30 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ سکتا تھا، یا الحمدللہ الحمدللہ کہہ سکتا تھا، یا کلمہ شریف پڑھ سکتا تھا، یا درود شریف پڑھ سکتا تھا، تو اس نے بلا وجہ اپنا ایک لمحہ یا 1 منٹ یا چند سیکنڈ ضائع کر دیے۔ تو یہ لوگ ہیں بھائی جو بازی لے گئے، ہماری راتیں ہمارے دن بے فائدہ گزر رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے سوچا جائے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اپنی زندگی کتنی ویران ہم کر رہے ہیں، اور پھر کس طرح ہمیں پچھتاوا ہوگا، اور کس طرح ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں اور بڑا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور نمازیں بھی کھو دیتے ہیں کئی مرتبہ۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان میں اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ یہ یوں نہ سمجھیے کہ سفیان ثوری نے ایک اپنے پلے سے بات کی ہوئی، میں نے کہا نا کہ اللہ والوں کی باتوں کے لیے قرآن میں یہ دلائل بھی موجود ہیں، ان کی بیس ہوتی ہے، البتہ ہم چونکہ اس کو نظر انداز کیے ہو، اس وجہ سے ہمیں وہ بڑا اوپرا سا لگتا ہے۔ چنانچہ سورہ فرقان میں فرمایا کہ اس دن جو بد نصیب فاسق و فاجر ہوں گے یا کافر ہوں گے یا وہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے، وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھ کو ذکر سے غافل کیے رکھا۔ ذکر سے مراد کیا؟ قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، وعظ و نصیحت بھی ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ بھی ذکر ہے، تو لقد اضلنی عن الذکر، قرآن کریم نے لفظ ہی ایسا بیان فرمایا، تو وہ کہے گا کاش افسوس میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، کس نے میرا اتنا ٹائم ڈیرے میں، ہوٹل میں، سڑک پر، گپ شپ میں، بکواس بازی میں، ادھر ادھر کی باتوں میں، بے تکی سیاسی باتوں میں، بے تکی کاروباری باتوں میں، ایسے ہی لوگوں کے گلے میں، غیبت میں ضائع کروا دیا، اور مجھ کو اس نے اللہ کی یاد سے غافل رکھا۔ تو حضرت نے اس کو، عقیدت مند کو، اس سے بھی روکا کہ جب تیرا لینا نہیں دینا نہیں تو تجھ کو عمارت میں دلچسپی لینے کی اور پوچھنے کی یہ کس کی عمارت ہے، تو مہینہ بھر بھی روزے رکھے نا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو تو نے وقت ایک اللہ کی یاد سے غفلت میں بلا وجہ فضول ضائع کر دیا۔ تو اس طرح کے بھائی یہ بزرگ تھے، اور ان کے ملفوظات اور ارشادات بڑے ہی پیارے پیارے ہیں۔ اصل میں تو وہ کتاب ہو نا باقاعدہ سامنے، تو پھر نمبر وائز بندہ سمجھاتا جاتا ہے، سناتا جاتا ہے، یہ مجھ سے تردد نہیں ہوتا۔ ویسے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ٹو دی پوائنٹ چلتا ہے، پھر یہ زائد وقت ہے نا میرا لگ جاتا ہے، یہ نہیں لگتا۔ البتہ یہ ہے کہ اس سے اتنی سمجھ بھی پھر نہیں آتی، یہ نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ عادی ہو گئے ہیں
کہ آپ کے ذہن میں ٹھونس ٹھونس کر بات ڈال دی جائے اور وضاحت و تشریحات کے ساتھ۔ اس طرح آپ کے بعض ارشادات جس وقت میرے حافظے میں آ رہے ہیں، ایک آپ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو فقراء کی خدمت میں جا کر بیٹھے، وہ بادشاہ جو فقراء کی خدمت میں جا کر بیٹھے، وہ اس فقیر اور زاہد سے بہتر ہے جو بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھے۔ سمجھ آ گئی کہ وہ بادشاہ جو ہو تو بادشاہ کسی فقیر درویش کی خدمت میں جا کر بیٹھے تھوڑی دیر، وہ اس زائد اور فقیر سے، اس ولی اللہ سے بہتر ہے جو بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھے۔ اگرچہ بادشاہ دنیا دار ہے اور وہ دین والا ہے، لیکن یہ دنیا دار اس دین والے سے بہتر ہے، کیونکہ یہ دنیا دار ہو کر دین والے سے محبت اور عقیدت کرتا ہے، اور وہ دین والا ہو کر دنیا داروں کے پیچھے جاتا ہے، تو اس کی دینداری خطرے میں ہے۔ اس مضمون کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً گلستان میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر۔ شیخ سعدی نے بڑے خوبصورت فکرے لکھی، فرماتے ہیں نعم الامیر علی باب الفقیر، وہ امیر کتنا اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پر کھڑا ہو، وہ امیر کتنا اچھا ہے جو فقیر کے دروازے پر کھڑا ہو، اور وہ فقیر کتنا برا ہے جو امیر کے دروازے پر کھڑا ہو، کیونکہ فقیر امیر کے دروازے پر بھیکن مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، لیکن امیر فقیر کے دروازے پر جائے گا تو کچھ پیش کرنے کے لیے جائے گا، کہ نہیں؟ تو فائدے میں رہا نا وہ امیر بھی، اور اس فقیر کی عزت و آبرو بچی، وہ بھی فائدے میں رہا، وہ بھی فائدے میں رہا۔ اسی طرح آپ کا ایک مقولہ یہ بھی ہے کہ دنیا دار بندہ جو ہے اس کا سونا جاگنے سے بہتر ہے، دنیا دار کا سویا رہنا جاگنے سے بہتر ہے، اور متقی پرہیزگار اللہ والوں کا جاگنا سونے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ دنیا دار جاگے گا تو کوئی فضول بات کرے گا، کوئی گیلا کرے گا، کوئی غیبت کرے گا، کسی ٹھگی کرے گا، کسی دو نمبری کرے گا، کسی پر بہتان لگائے گا، کسی کو فراڈ میں پھنسانے کی کوشش کرے گا، فتنہ جو ہوگا، ظلم کرے گا، ظلم کی بات کرے گا، تو بہتر ہے یہ سویا ہی رہے، کہ جتنا عرصہ سویا رہے گا گناہ سے تو بچا رہے گا، اور چونکہ اللہ کا ولی پرہیزگار شخص وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یاد الہی میں مگن رہتا ہے، اس وجہ سے اس کا جاگنا سونے سے بہتر ہے، کیونکہ سوئے گا تو غفلت میں سوئے گا، اس وجہ سے جاگے گا تو اللہ کا ذکر کرے گا۔ اگرچہ ایک لیول پر ان کا سونا بھی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ اس لحاظ سے کہ وہ سوتے بھی ہیں تو اس نیت سے کہ میں تھوڑا سا اپنے جسم کو، دماغ کو آسودہ کر لوں تاکہ پھر میں اللہ کا ذکر کروں گا اور دین کی باتیں پڑھوں گا یا پڑھاؤں گا۔ اگر وہ استاد ہے تو ایک اور بات ہے نا، لیکن عام حالات میں تو وہ سویا رہے گا تو غافل رہے گا، جاگے گا تو اللہ کی ذکر کرے گا، یاد الہی میں مگن ہوگا۔ اس لیے بہرحال اس کے سونے سے اس کا جاگنا بہتر ہوتا ہے، لیکن دنیا دار کا سونا جاگنے سے بہتر۔ ویسے بھی اگر خدا نخواستہ زیادہ ہی دنیا دار ہے اور ظالم ہے، کئی دنیا دار تھانے دار ہے، کوتوال ہے، سیاستدان ہے، کوئی اور ہے، کوئی گاؤں کا ٹیرر ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ظلم کی بات کرے گا،
یہاں بھی مجھے اتفاق سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے گلستان پڑھی ہو، آپ کو پڑھائی تھی؟ نہیں، آپ کو پڑھائی تھی تھوڑی سی، ساری پڑھ لیتے، آپ نے پڑھی تھی میرا خیال. تو اس میں ایک شعر ہے کہ ظالمیرا خفتہ دیدم نیم روز، ظالمیرا خفتہ دیدم نیم روز، گفت می فتناست خوابش بردہ بے. میں نے ایک ظالم کو دوپہر کو سوئے ہوئے دیکھا. شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے ایک ظالم کو دوپہر کے وقت سوئے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا یہ فتنہ ہے، اس کا سویا رہنا ہی بہتر ہے. اب یہ فتنے کا سویا رہنا یہ ایک محاورہ بھی ہے جی، فتنہ سوف، فتنے کا سویا رہنا. یہ محاورے بھی ہوتے ہیں نا، یہ آپ چیز نہیں جانتے. مثلا فارسی میں فتنہ خفتن یعنی فتنے کا ختم ہو جانا، فتنے کا سو جانا، یہ ایک بطور روزمرہ محاورے کے استعمال کرتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں میاں جھگڑا اٹھ گیا. اب جھگڑا اٹھ گیا تو مراد کی کہ جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن اٹھ گیا کو بندہ تو نہیں کہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. تو اس طریقے سے فارسی محاورات ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں فتنہ خفتن، فتنہ بخفت، فتنہ سو گیا، مطلب کیا کہ فتنہ ختم ہو گیا. تو اس حوالے سے یہ خوبصورت فکر ہے. سمجھ آئے تو کچھ شکریہ، نہ سمجھ آئے تو واپس دے دیں، کیونکہ ساری باتیں تو میں ہم نہیں پہنچا سکتا، آپ ٹیچر سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو گفتمی فتنہ است خوابش بردہ بے، میں نے کہا یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ سویا ہی رہے تو بہتر ہے، مطلب فتنہ ختم ہی رہے تو بہتر ہے. تو اس طرح کے ارشادات بھی آپ کے کافی زیادہ ہیں. اس طرح کے آپ کے ارشادات میں ایک جگہ یہ بھی ہے، آپ کسی حمام میں غسل کے لیے گئے. اس زمانے میں عام نلکے بھی آپ جانتے نہیں ہوتے تھے اور ہر جگہ دریا بھی نہیں ہوتے تھے. تو کسی جگہ کوئی انتظام ہوتا تھا تو وہیں نہانے وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا تھا. یہ ایک پرانی ریت تھی. البتہ پھر آہستہ آہستہ اللہ والے اس سے دور ہٹتے گئے. کیوں کہ پھر وہاں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے تھے. ہمارا بھی یہ حال ہے. ایک زمانے میں میں وہ جا کر حمام پر نہا لیا کرتا تھا، یہ حماموں پر جہاں آپ بھی نہا لیتے ہیں. اب میں شاید ہی کسی مجبوری میں کہیں گیا ہوں کہ سردی بہت ہو، پانی گرم نہ ہو. کیونکہ وہاں بھی آج کل نہ دیکھا ہے کہ وہ عموماً نوجوان سے بچے 15 16 17 سال والے ان پڑھ لٹر سے لڑکے، وہ بعض اوقات اندر ہم امام میں نہا رہے تو باہر آ جاتے ہیں اور بڑی گالی نکال، ایک دوسرے کو برا لفظ بول، کوئی اور ادھر ادھر کی مار، کوئی گندی بات کر. بلکہ بعض اوقات تو جائیں تو کوئی دو ایک ہی غسل خانے کے اندر نہا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کھچ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بڑی اس وقت تکلیف اور کوفت ہوتی ہے. پھر وہ بعض اوقات وہ حمام والا نائی بھی پریشان ہوتا ہے. وہ ان کو کہتے حافظ صاحب آ گئے، حافظ صاحب آ گئے جی. تو خود بھی بڑے بے وقار سا بندہ ہوتا ہے. تو اسی طرح اس زمانے میں بھی مجبوریاں بھی تھیں. تو ایک مرتبہ آپ گئے تو کہیں وہ کوئی بے ریش خوبصورت سا بچہ بھی حمام میں نہا رہا تھا. تو آپ فوراً وہاں سے واپس نکل آئے. تو کس نے کہا جی حضرت کیا بات فرمایا؟ یہ کہ بے ریش خوبصورت بچہ عورت سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. بلکہ آپ کا وہ لفظ تو یوں ہے کہ شاید یہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے تو بے ریش نوجوان خوبرو بچے کے ساتھ 18 شیطان ہوتے ہیں.
جو اس کو مزین اور آراستہ کر کے دکھاتے رہتے ہیں، بندے کو مائل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں تھیں، میں نے آپ کو کافی ساری سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ اس میں جو یاد رکھ سکیں رکھا کریں، اور جن کو اپنے عمل میں لا سکیں، جس حد تک بھی عمل میں لا سکیں وہ مبارک ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اور آپ سفیان ثوری تو نہیں بن سکتے فٹافٹ، لیکن ہمیں اس راہ پر چلنا ضرور ہے، ورنہ یہ تو وہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن پر فرشتے رشک کرتے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تم صرف گناہ گاروں کے گناہوں کی طرف دیکھ رہے ہو، تمہاری نظر ابن آدم کے ان پرہیزگار بندوں پر نہیں جا رہی جو سب مصیبتوں کے باوجود، خواہشوں کے باوجود، آرزوؤں کے باوجود اور ہجوم آرزو کے باوجود میری رضا کو مقدم رکھیں گے، کیونکہ تم میں تو امتحان ہی نہیں ہے، فرشتوں میں تو کوئی امتحان نہیں ہے، نہ نیند آئے، نہ تھکیں، نہ عورت کی خواہش، نہ مکان کی خواہش، نہ بلڈنگ کی خواہش، نہ پیسے کی خواہش، نہ کھانے کی خواہش، نہ پینے کی خواہش۔ تو تمہاری تو خواہشیں ہی کونی ہے، تم تو مشینیں ہو عبادت کرنے والی، نہیں سمجھے؟ کترے والی مشین کترا ہی کرے گی، اور کیا کرے گی؟ جو مشین سوت بناتی ہے وہ مشین سوت ہی بنائے گی، وہ اور کسی کام کے لیے وضع ہی نہیں کی گئی۔ تو تم تو عبادت ہی کے لیے وضع کیے گئے ہو، تمہاری تو حال یہ ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، تم وہی کرتے ہو جس کا حکم ملتا ہے جی، اور تمہارا طرف رغبت ہی نہیں، تمہارے دل میں آتی ہی نہیں، خواہش ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بندہ جو ہے نا ابن آدم، یہ بڑی بڑی دیواروں کو پھاند کر، پتھروں پہ چل کر میرے گھر تک آئے گا، اس کے لیے کہکشاں نہیں بچھائی گئی ہے، پتھروں پر چل کر آئے گا، مصیبتیں کاٹ کر میری طرف آئے گا، نیند بیداریاں بے خوابیاں برداشت کر کے آئے گا، نیند آ رہی ہوگی اور بھاگے گا کہ میں نے جا کر جماعت کروانی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، بندے انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے بھی جا کر فرض ادا کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے بندے کے لیے یہ امتحان جو ہے اس کی عروج کا باعث ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، پورا تو فٹ نہیں، بہرحال ایک اچھا شعر یاد آیا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ ٹوٹا ہوا تارا وہ اس لیے کہا نا کہ آدم علیہ السلام بازار نکال ہی دیے گئے تھے نا آسمان سے نیچے، یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، تو یہ مہ کامل ہی ہے بھائی، اور بن جاتا ہے تو مہ کامل ہی ہوتا ہے۔ آپ کے آخری وقت کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں۔ آخری دنوں میں جب دنیا سے رخصتی کا وقت آیا تو کہا کرتے تھے، کسی کو جاتے دیکھتے، کہاں جا رہے ہو؟ جی میں دیپال پور جا رہا ہوں۔ میں مثال دیتا ہوں، فرماتے یار اگر کہیں راستے میں موت ملے تو اس کو لیتے آنا، کہیں موت تمہیں مل جائے راستے میں تو اس کو میرے لیے لیتے آنا۔ لیکن جب وقت آخر آیا تو گھبراہٹ کا اظہار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ پہلے بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، لاٹھی ٹیک کر چلتے تھے، اور کبڑے تو جوانی میں ہی ہو گئے تھے، اللہ کے خوف سے، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا، تو چلا پھرا بھی نہیں جاتا تھا، عبادت میں بھی دقت ہوتی تھی، وہ جوانی والی کیفیت تو نہیں رہ جاتی۔ تو جب وقت آیا تو گھبراہٹ کا اظہار کرنے لگے، فرمانے لگے کہ اب پتہ چلا کہ موت اتنی آسان نہیں تھی جتنی میں سمجھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو کر حساب کتاب دینے کا جو اب خوف ہے وہ اتنا طاری ہو چکا ہے کہ اللہ سے لگتا ہے کہ اس سے تو لاٹھی ٹیک کر دنیا میں بمشکل
پھرتے رینگتے رہنا ہی بہتر تھا کہ اب مجھے اللہ کے روبرو پیش ہو کر حساب دینا پڑے گا، تو بالکل قریب وقت آ گیا۔ یہ ان کا حال ہے جن کی حالت یہ ہے کہ آخری وقت میں آپ کو یہ شکایت ہوگی پیچش کی، خشک روٹیاں کھانے سے، خشک سالی سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جو تکلیف اللہ تعالیٰ دے بندے کو، تو یہ پیچش کی تکلیف ہو گئی، تو بار بار آپ کو درد سے اجابت ہوتی تھی۔ تو آپ اس رات میں 60 مرتبہ آپ کو جانا پڑا اٹھ کر، کتنی تکلیف سے جاتے ہوں گے، اور جب فارغ ہوتے تو وضو کر کے تو نماز شروع کر دیتے۔ 60 مرتبہ وضو کیا آخری رات میں۔ کس نے کہا آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کے روبرو نجس حالت میں پیش نہیں ہونا چاہتا۔ فوت ہونے کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ کیا بنا، آپ نے قبر کی سختی پر کیسے صبر کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے قبر کو جنت کی کیاری بنا دی ہے۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اڑتے پھرتے ہیں جنت میں، ایک درخت سے اڑتے ہیں اور پرندے کی طرح دوسرے درخت پر جا بیٹھتے ہیں، اس سے اڑتے ہیں تو دوسرے پر جا بیٹھتے ہیں۔ پوچھا کہ یہ آپ کا کیا حال ہے، یہ آپ کو مقام کس طرح حاصل ہوا؟ فرمایا یہ زہد و تقویٰ کی وجہ سے۔ زہد میں نے دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کے خوف اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ ایک آخری بات، شفقت بڑی کرتے تھے، ہر شے پر شفقت، مہربانی، حتیٰ کہ جانوروں پرندوں پر بھی شفقت۔ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پرندے کو دیکھا کسی نے قید کیا ہے، اس کو کچھ دے دلا کر نہ اس کو آزاد کروا دیا۔ پتہ نہیں وہ پرندہ تھا کہ فرشتہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام کیا، کیونکہ اللہ دل میں الہام کرے عام حالات میں تو پرندے کو نہیں پھر یاد رہتا کہ میرے ساتھ کس نے بھلائی کی۔ معلوم ہوتا ہے یہ آپ کی کرامت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ جو اس پرندے کو آزاد کرایا۔ تو وہ پرندہ اکثر آ کر جہاں آپ حجرے میں عبادت کرتے وہ آ کر دیوار پر بیٹھا رہتا اور آپ کی زیارت کرتا رہتا، حتیٰ کہ جب آپ کا جنازہ تھا تو وہ آپ کے جنازے پر آ کر گر پڑتا تھا جی، اور لوٹتا تھا، تڑپتا تھا۔ پھر آپ کی قبر پر ایک عرصہ تک آ کر بیٹھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ یہ شیخ فرید الدین عطار نے لکھا ہے، اور یہ ناممکن نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی عزت کو ظاہر کرتا ہے۔ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ تو عزت اللہ کی ہے، اس کے رسول کی، اور ایمان والوں کی ہے، اور ایمان والے یہی لوگ ہیں متقی پرہیزگار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو دکھانا چاہے تو اس پر کسی دنیا دار کو یا کسی نام نہاد مولوی کو اعتراض جڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ لوگوں نے، جس طرح بعض لوگوں نے فرضی کرامتیں کرنے کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے، خاص طور اپنے اپنے پیروں کے لیے، اس طرح کچھ لوگوں نے خواہ پرانے بزرگوں کی ہر کرامت کو چھٹلانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ہمیں اس سے کچھ غرض نہیں، ہمیں تو اس بنیاد کو دیکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے پیدا ہوتی ہے، کہ اللہ کے فرما برداروں کو یقیناً اپنے عزت سے نوازتا ہے۔ وہ عزت دنیا میں بھی ان کو ملتی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کو عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔